بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پاکستان کے اندر کرونا وائرس سے بھی زیادہ ایک خطرناک وائرس ہے جس کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوستوں، کرونا وائرس سے بھی آگے کی چیز جو پاکستان کے اندر خطرناک وائرس ہے وہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ دوستوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ وائرس، یہ وبا ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے۔ اور دوستوں، الیکٹرانک میڈیا وائرس یہ وہ وبا ہے کہ جو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ وبا ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں میں منتقل ہوتی ہے، اور سوائے ایڈز اور منفی رپورٹنگ کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئے گی، جس کی کچھ واضح مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستوں، کرونا وائرس پاکستان کے اندر درآمد کیا گیا، تافتان بارڈر کا مسئلہ رہا، اسی طرح چائنا بارڈر کے معاملے میں ہمارے ساتھ چائنا نے بہت اچھا تعاون کیا، تافتان بارڈر کا مسئلہ رہا، زلفی بخاری، علی زیدی۔ میں ان تمام بحث سے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ کرونا پاکستان کے اندر آیا اور پھر زائرین کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ آہستہ آہستہ سرایت کر گیا، پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایشو اٹھایا گیا مساجد کے اوپر۔ جب ایران والے معاملے کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی تو پھر مساجد کے معاملے کو اٹھایا گیا، اور جمعے کی نماز کے حوالے سے علماء کا اجلاس طلب کیا گیا، اور علماء جب اجلاس سے اٹھ کے گھر پہ پہنچے اور پھر جب میڈیا پہ رپورٹنگ دیکھی تو بالکل ہی اس کے نیگیٹو رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کل جمعے کی نمازیں جو ہے وہ 5 افراد نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نماز باقی گھروں میں ادا کریں۔ تو اس قسم کے معاملات، اس سے بھی آگے بڑھ کے کچھ میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام معاملات میں ایران والے مسئلے کو، کرونا وائرس والے پاکستان کے اندر کرونا کو درآمد کرنے والے مسئلے کو دبانے کے لیے وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنے آقاؤں سے پیسے لینے والے اینکر پرسنز اس بات کو کثرت کے ساتھ دہرا رہے ہیں، اس کی تکرار کے اندر مصروف ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں، ایک وزیر کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس مذہبی طبقے کی جہالت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب اسی انداز میں جب مساجد کے یہ معاملات ہوئے، علماء کرام پہ چند مسجدوں میں نمازیں ہوئی، پھر ان پہ FIR کٹی، پھر ان کو واپس لیا گیا، اس تمام صورتحال کے بعد اب جو ایشو بنایا جا رہا ہے اور جس چیز کو بریک کیا جا رہا ہے اور مسلسل اس پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا ہے، تبلیغی جماعت کی ملک کے اندر مختلف حصوں میں موجودگی کی وجہ سے اور یہ وبا تیزی سے پھیلی جا رہی ہے، اور اب یہ سارا ملبہ اٹھا کے تبلیغی جماعت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ زائرین سے چلنے والا سلسلہ، پاکستان میں کرونا کی درآمدگی سے چلنے والے سلسلے کو مساجد سے لیتے ہوئے اس تمام راؤنڈ کو گھماتے ہوئے تبلیغی جماعت پہ جا کر یہ سوئی اٹکی ہے، اور تبلیغی جماعت کو اس وقت ہٹ کیا جا رہا ہے، کوئی موقع اس میں نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چینلز پہ بیٹھنے والے اینکر پرسن کہ جو دوسروں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، ملک کے اندر ایک افراتفری کی، ایک خوف و ہراس کی صورتحال کو بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت کرونا سے اتنا خطرہ نہیں ہے بقول وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے، کہ ملک کے اندر اس وقت کرونا سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ افراتفری اور خوف و ہراس کے پھیلنے سے ہے۔ آپ تمام دوست جو ویورز ہیں، جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہوگی اچھی باتوں کو عام کریں، نہ کہ بس ایک منفی پروپیگنڈے کا شکار خود بھی بن جائیں اور دوسروں کو بھی اس کا شکار بنا دیں۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بیماری ہے، نیگیٹو سوچنا، منفی خیالات، یہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے کہ جو پوری جسمانی صلاحیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ نسلوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ تو دوستوں، میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام پروپیگنڈوں کا شکار ہونے سے بچیں سوشل میڈیا پر، اور اس کے علاوہ اپنے دوست احباب میں، اپنی گیدرنگوں میں، اپنے متعلقین رشتہ داروں کے اندر اچھی باتوں کو عام کریں، اچھے پیغامات کو عام کریں۔ اسے لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بھائی محمد یوسف، جزاکم اللہ خیرہ۔